جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہو آپ کے اوپر، اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ نے جو ہے وہ کھل کر بات کی، اپنے جو بھی آپ کے سوالات یا ذہن میں بات چل رہی تھی آپ نے اس کو سامنے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آپ کے اندر جستجو ہے اللہ اس کے رسول کو پانے کی، ان کا قرب حاصل کرنے کی، مگر آپ صحیح ٹریک جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو مل جائے، اور اس میں جو ہے کوئی ایسی بات جو خلاف شریعت ہو اور اس سے بھی آپ بچنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت اچھی سوچ ہے، سوچ سمجھ کے انسان کو قدم اٹھانا چاہیے۔ تو تھوڑا سا آپ کو اس تصوف یا روحانیت کے بارے میں ایک مختصر سا ایک آپ کو بات کرتا ہوں، جس سے انشاءاللہ میں یوں کہہ لیں کہ تقابل آپ کے سامنے کرتا ہوں، کمپیریزن پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا ہمارے کام کا دوسروں کا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سلاسل ہیں یہ تمام کے تمام بیسیکلی تو تزکیہ قلب کے لیے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے ہیں، اور یہ سلسلہ 4 سلاسل اس وقت مشہور ہیں جو اس وقت جن پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، اور سہروردیہ ہے۔ تو ہمارے اس انڈو پاک میں زیادہ تر جو ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے یہ سلسلہ نقشبندیہ اور قادریہ، ان کے حضرات جو ہے نا زیادہ بزرگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام سلاسل حق ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی مختلف ان کے بزرگوں کے، ہر سلسلے کے بزرگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، جس سے انہوں نے اس زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اعمال بتائے، ٹھیک ہے نا۔ طریقت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت و طریقت کہا جاتا ہے، تصوف کو طریقت کے نام سے بھی کہا بولا جاتا ہے۔ طریقت طریق سے ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، پگ ڈنڈی کو، کوئی ایسا راستہ جس پر چلنے سے انسان مسلسل چلا جائے نا تو ایک نشان بن جاتا ہے، تو وہ منزل تک جانے کا ایک راستہ جو ہے نا انسان کو بتایا جاتا ہے، تو اس سے اس کو طریق کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 4 طریقے، 4 راستے ہیں، یوں سمجھ لیں گے اللہ تک جانے کے لیے۔ تو اس تمام جو اہل حق حضرات ہیں جو ان تمام سلسلہ میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ان کے لائق جو ہے نا وہ ان کے تعریف کے لائق ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کی مثال ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک باپ ہے اور اس کے ایک بندے کا باپ ہے، اس کے جو ہے نا وہ چچا بھی ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی ایک سلسلے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو استاد ہے وہ باپ ہے، باقی تمام سلسلے کے جو ہے نا وہ اس کے چچا ہیں۔ تو باقی میرا فائدہ آپ کو اندر سے بھی ہو جاتا ہے، مگر باپ جو ہے اصل فائدہ تو باپ سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ تمام سلاسل حق ہیں۔ تو اس میں یہ کہ آپ اپنی سہولت دیکھ لیں، آپ کو کن کے ساتھ زیادہ جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمپیٹیبل ہیں ٹھیک ہے، ان میں کن کے ساتھ چلنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو میں آپ کو اپنے جو ہے ہمارا جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بریف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان بھائی نے بھی آپ کو اپنے طریقے کے بارے میں بتایا ہوگا، تو میں ان کو نہ غلط کہتا ہوں نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے، تو بہرحال میں اپنے بارے میں بات کر سکتا ہوں، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آغاز جو ہے نا اس روحانیت میں کسی اب سلسلے میں چلا جائے تو سب سے پہلے تو بیعت کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تعلق جوڑا جاتا ہے، اور آپ سے جو ہے نا وہ اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ جی آپ ہماری بات مانیں گے، اور اللہ کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے، دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو کہا جائے گا آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تو بیعت کے جو ہے نا عموماً کروائی جاتی ہے، مگر ہمارے جو سلسلہ ہے، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے حضرات نے بیعت کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے حضرات کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو بیعت چل رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر ہمارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فی زمانہ اس وقت وہ دور نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ اس طرف جانا اس بیعت کے ذریعے متوجہ ہوں یا ان کو کسی جکڑ بندی میں مبتلا کیا جائے۔ تو جیسے قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، جتنے بھی احکامات ہیں تو ان کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ذکر، اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی یا بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے اس کو آپ ایسے ہی ہے جیسے باقی اعمال کسی بھی استاد سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی کسی بھی استاد سے سیکھ سکتے ہیں۔ استاد کا ہونا ضروری ہے، مگر بیعت کا ہونا
وہ اتنا اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو بڑے حضرت تھے، حضرت میرے جو استاد تھے حضرت لیاقت علی دامت برکاتہم، اور ان کے جو استاد تھے حضرت حاجی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ میری امت کے لوگوں کو بغیر بیعت کے جو ہے وہ یہ ذکر قلبی کا ذکر سکھاؤ، تاکہ ان کے دلوں سے شیطان کو ہٹایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں شیطانیت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور شیطان نے اپنے ذرائع جو ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے اتنے زیادہ پھیلا دیے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں آپ، ٹی وی کے ذریعے دیکھ لیں آپ، موبائل کے ذریعے دیکھ لیں آپ، پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں، کسی بھی طرف چلے جائیں تو آپ کو برائی کے راستے کی طرف چلنا بہت آسان ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی وہ آپ کو جناب ایسے ایسے راستے ملیں گے جس کا جو عقل دنگ رہ جاتی، مگر جو اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں تو ان کے اوپر ہم نے جناب یہ بیعت کا بیریئر جو ہے نا وہ لگا دیا ہوا ہے۔ تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑیں، اصل چیز جو ہے وہ ذکر ہے، ذکر کو سیکھیں، شیطان کو اپنے دل سے ہٹائیں، اور تاکہ دل میں جب شیطان ہٹے گا تو ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہوگی۔ جب تک یہ خبیث ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں آپ کے اندر بھی جو کشمکش ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ہی ایک وسوسہ ہے کہ جو اس کو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ تو شیطان کا وسوسہ یا جو ہے وہ خیال وہ بہت بوگس ہوتا ہے۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے آپ ضرور آگے بڑھیں، ضرور آگے بڑھیں، اس میں قطعاً دیر نہ لگائیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لپک کر آپ کو جو ہے نا اپنی آغوش میں لے لے گی، انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ دوسرے سلاسل میں دو لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے میں فرق ہے کہ ہم بغیر بیعت کیے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لطائف کی آپ نے بات کی کہ لطائف ان کے ہاں بھی ہیں، لطائف اصل میں یونیورسل ہیں، یہ جتنے بھی جو مسلمانوں میں اندر بھی ہیں، عیسائی بھی اس چیز کو مانتے ہیں، ہندو بھی اس چیز کو مانتے ہیں، بے شک ان کے نام انہوں نے مختلف رکھ دیے ہیں، مگر یہ جو اسپریچول سینسز ہیں یا اسپریچول سسٹم انسان کے اندر ہے، یہ یونیورسل ہے۔ جیسے فزیکل سسٹم ہے، اس میں دل، جگر، گردے، پھیپھڑے وغیرہ یہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں، کامن ہے، اسی طرح اسپریچول سسٹم بھی کامن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لطائف جو ہے کسی کے ہاں اور ہوں گے، کسی کے اور ہوں گے، یہ لطائف سب کے ہاں جو ہے نا وہ ایک ہی جیسے ہیں، اور بہرحال ان کے اوپر کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہمارے حضرات نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، دوسرے جتنے بھی سلاسل ہیں وہاں کے اوپر ایک ایک لطیفے کے اوپر علیحدہ علیحدہ محنت کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لطیفہ قلب ہے، 7 لطائف ہیں، لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفس و سلطان الاسکار۔ تو باقی جتنے بھی سلاسل ہیں، نقشبندیہ یا قادریہ وغیرہ، تو وہاں پہ ایک ایک لطیفے پہ علیحدہ علیحدہ محنت کروائی جاتی ہے، پھر وہاں پہ جب اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ مہارت ہوگی، پھر اس کو دوسرے لطیفے کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ایسے حضرات بھی ملے ہیں جو کئی سالوں سے جو ہے پہلے یا دوسرے لطیفے کے اوپر پھنسے ہوئے تھے، ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو ہمارے حضرات نے اس کو بھی بہت آسان کر دیا، وہ پہلی ہی ملاقات میں ہم تمام ساتوں لطائف کے اوپر ذکر دے دیتے ہیں۔ ہم اتنی ایک ایک کر کے لطیفے کے اوپر جناب وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنے کی بات ہے، کہ پہلی فرصت میں ہی تمام ساتوں لطائف پر ذکر دے کے اور طریقہ بتا کے پھر اس کو مراقبہ کروایا جاتا ہے، وہ دنوں کے اندر ہی الحمدللہ تمام ساتوں لطائف، بلکہ کچھ لوگ ہیں تو پہلی ملاقات میں ہی الحمدللہ ساتوں لطائف جو ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ گروپ میں آپ میسیج بھی پڑھتے ہوں گے، جو آڈیو میسیج کچھ پچھلے دنوں میں ساتھیوں کے میں نے شیئر کیے تھے، کہ جو الحمدللہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے بہت جلدی جو ہے وہ تمام لطائف جو ہے اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گئے، محسوس ہوتے ہیں باقاعدہ۔ تو دوسرا ایک بڑا فرق ہمارا ان میں یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تمام ساتوں لطائف پہ ذکر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آج کی راکٹ سائنس کے جو دور ہے اس میں آپ ایسا استاد پکڑیں کہ جو آپ کو اسی سپیڈ سے لے کے جائے، جو اونٹ کی رفتار سے آپ کو لے کے چلے گا
تو وہ اس زمانے کی رفتار سے مطابقت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ایک ایک لطائف پہ جب محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہ اونٹ کی رفتار سے، اور جو ساتوں لطائف پر جو محنت کرواتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ جہاز کے برابر کی ہو جاتی ہے. تو بہت جلدی، یعنی کہ فائدہ کیا ہوگا اس سے اتنی جلدی چیزیں کرنے سے، کہ بہت جلدی جناب جیسے آپ کی روح اللہ کے ذکر سے ایکٹیویٹ ہوگی اتنا زیادہ جلدی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والی بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو اللہ کی محبت انسان کو پریکٹیکلی فیل ہونی شروع ہو جائے گی، فیض اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ دوسری بات ہی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم تصوف کو قرآن پاک سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور قرآن پاک کے جو احکامات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو ہے کتاب ہدایت وہ قرآن پاک ہے، بک آف گائیڈنس ہمارے لیے وہی ہے. اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ تمام جو ہم پاپڑ بیلے جاتے ہیں، ذکر کی محنت، دوسری چیزیں یہ وہ، تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ دل جو ہے ہمارا اس قرآن پاک کے اوپر اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے. جو کیفیات قرآن بتا رہا ہے مسلمان کی، وجلت قلوبہم، ہمارے دل جو ہے وہ مردہ ہوئے بیٹھے ہیں. ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے نماز کے اندر ہماری دھیان ہی نہیں بن رہا ہوتا. آپ صلی اللہ نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جبکہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بس وہ ایک فورسفلی ہوتا ہے کہ بس یہ زبردستی کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نماز پڑھنی ہے جی. وہ شوق اور جذبہ ولولہ ہمارے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ حقیقی کیفیات جو ہے نا اس کا حصول جب آپ کی روح جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اللہ کے ذکر سے بیدار ہوگی، پھر وہ آپ کو خود بخود چیزیں حاصل ہونے شروع ہو جائیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس کا پورا جسم جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک اس کا روحاں جو ہے اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا تھا. اور پھر ان کو ان کی روح جو بیدار ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ حقیقی معنوں میں دین کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے عمل کرنے والے بن جاتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں جو قربانی کی مثالیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. وہ قرآن پاک وہی احکامات ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی انہوں نے پڑھے، مگر ان کا جذبہ وہ آسمان پہ تھا. ہم لوگ جو ہے ہم زمین اسفل السافلین میں گھسے ہوئے ہیں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو وہی روحانی اور اخلاقی اقدار جو پہلے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی، اس روح کو بیدار کر کے، روحانیت کو ان کے اندر پھونک کے، تو دوبارہ ان چیزوں کو ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ رواج دیں. الحمدللہ یہ چیز ہم اس کے رزلٹس بھی بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ آن لائن ہم لوگ جو یہ ذکر مراقبہ سکھا رہے ہیں، یہ بڑا ایک یونیک چیز ہے. اس سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے وہ فزیکلی جو ہے ملاقات، صحبت، وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، مگر ہمارے ہاں جو ہے ایک فون کے اوپر جو ذکر سکھایا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ کنسیپٹ تھا ہی نہیں کہ فون کے اوپر کوئی اللہ کا ذکر سکھائے گا، اس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، تمام لطائف اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. چوتھی بات یہ ہے کہ فیض کی بات آپ نے کی کہ قبر پہ جا کے فیض لینا اور یہ وہ. جی اصل میں ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جتنے بھی اللہ والے تھے وہ اہل حق میں سے تھے، اور مگر یہ کہ جو فیض آپ کو زندہ سے مل سکتا ہے وہ قبروں سے جا کے نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا. تو جو زندہ اللہ والے موجود ہیں آپ کی زندگی میں، دنیا میں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ العزیز. وہ آپ کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے اور آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، اور آپ کو جو انشاءاللہ بلندیوں تک لے جائیں گے انشاءاللہ. تو جبکہ جو اہل قبور ہیں وہ اپنی زندوں میں، جو اہل ذکر والے تھے، جو صحیح اولیاء تھے، وہ بالکل اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور زندہ سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرنے والا اس کی مثال جو ہے زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہ کرنے والا ہے تو اس کی مثال مردہ کی سی ہے. تو جو اہل ذکر ہوتا ہے نا، جس نے اپنی زندگی میں اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے جاری کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اسی طرح ایکٹیویٹ رہتی ہے، تو زندہ ہوتی ہے. عالم برزخ میں جو ہے نا وہ جو ہے اپنے ایک مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے.
تو مگر یہ کہ ان سے فیوز حاصل کرنے کا جو ہے وہ آپ کو خود ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس سے آپ وہ اپنی مرضی کے ساتھ، چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے دنیا سے کے ساتھ، اس کا تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے آپ کے طرف فیض منتقل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ہاں مگر آپ خود اس کی روح سے جو ہے آپ کو جا کے فیض اخذ کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ جو اللہ والے دنیا میں موجود ہیں آپ ان سے حاصل کریں، اور بجائے یہ کہ اتنے مشکل طریقے کے بجائے جب آپ کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے فون کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو حاصل کر لیں اور رابطے میں بھی رہیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام وہ چیزیں عطا فرما دیں گے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے جی، اور آپ آگے بڑھیں، اس میں قطعاً دیر نہ کریں. جو بھی آپ نے ڈسیزن لینا ہے ان کی طرف چلے جائیں یا ہم سے لے لیں، جیسا آپ سمجھتے ہیں. جو آپ کو چیز آسان محسوس ہوتی ہے آپ سب کو حاصل کر لیں انشاءاللہ العزیز. تو الحمدللہ ہمارا جو عقائد میں سے جو ہے نا یہ کہ ہم تو شرک و بدعت جو ہے نا اس کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. شرک جو ہے وہ ظلم ہے اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو ان دونوں چیزیں، ظلم اور گمراہی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ روحانیت میں نہیں چلتی ساتھ ساتھ. تو الحمدللہ ہم تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو حقیقی روح ہے اسلام کی، دین کی، اللہ اس کے رسول کی محبت کی، ہمیں وہ عطا فرما دے انشاءاللہ العزیز.